اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں علی حسنین آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھا ہے، ایک نوجوان چور۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک اینڈ سوشل ورک کو لائک، سبسکرائب، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ لوگوں تک جلد از جلد موصول ہوتی رہیں۔ ان سب گزارشات کے ساتھ میری ایک آپ سے التجا ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو میں بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں تک درست پہنچتی رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، اس ذات پر درود جس ذات پر خود خدا درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کے دورہ حکومت میں، اس کے دور میں جو راہ گزر آتے جاتے تھے، قافلے آتے تھے، ان قافلوں کو چوروں کا ایک گروہ، ایک لٹیروں کا گروہ ان لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ ان کے لیے وہ مصیبت بنے ہوئے تھے، مصیبت بن کر ان کے اوپر ٹپک پڑتے تھے۔ سامعین محترم، بادشاہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے چند فوجی جوانوں کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ انہیں جا کر ناکو چنے چبوا دیں تاکہ وہ آئندہ کسی بھی راہ گزر، کسی بھی قافلے کو تنگ نہ کریں۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ جب وہ نوجوان گئے، فوجی نوجوان ان تمام گروہ والوں کو، چوروں کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ چور کھڑے تھے تو بادشاہ نے ان تمام چوروں کو کیا کہا؟ سزائے موت کی سزا سنا دی۔ لیکن بادشاہ کے پاس آ کر وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، باادب طریقے سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے جو نوجوان کھڑا ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے، 16-17 سال کا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے جو اسے سزا دی گئی ہے اس میں تخفیف چاہتا ہوں۔ کیونکہ جب یہ رہے گا ہمارے پاس، ابھی تک تو اس نے برائی کی طرف جانے کا راستہ ہی نہیں پکڑا، رہے گا یہ ہمارے درمیان، پڑے گا ہمارے کلچر میں، ہمارا مذہب سیکھے گا تو یہ ہم سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ سامعین محترم، لیکن بادشاہ نے ایک بات کہی، بادشاہ نے کہا کہ آگ کو بجھا دینا اور چھوٹی سی چنگاری کو چھوڑ دینا، اور کیا کہتے ہیں، سانپ کو مار دینا اور اس کے بچے کو گھر میں پال لینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، بادشاہ نے جب اتنی عقل والی بات کہی تو دربار میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اسے دے دیں، آپ اسے اجازت دے دیں، آپ اسے سزائے موت سے بری کر دیں، جب یہ رہے گا ہمارے درمیان تو یہ ہمارا ساتھ ہی دے گا۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ بادشاہ کا وزیر اسے اپنے گھر میں لے گیا، اس نے بڑے بڑے استاد بلائے، بڑے بڑے مقرر بلائے، اسے علم تہذیب سکھایا، اسے بہت زیادہ پڑھایا۔ سامعین محترم، آخر ایک دن بادشاہ سے وزیر نے اس لڑکے کا، اس نوجوان کا ذکر کیا۔ سامعین محترم، بادشاہ نے پھر ایک تاریخی جملہ بولا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھیڑیے کا بچہ رہتا بھیڑیے ہی ہے، چاہے وہ انسانوں میں پروان چڑھے، چاہے وہ انسانوں میں بڑا ہو، چاہے وہ
وہ انسانوں میں رہے چاہے وہ انسانوں میں پلے۔ سامعین محترم، جب وقت گزرتا رہا، 3-4 برس گزرے، 3-4 سال گزرے، فطرت نہیں جاتی، چاہے جو کچھ مرضی انسان کر لے۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ وزیر ایک دن گھر آیا، رات کو سویا، سونے کے بعد کیا ہوا، آدھی رات کا وقت تھا، نوجوان کو پتہ نہیں کیا ہوا، گھر سے اٹھا، اٹھ کر سب سے پہلے وزیر کو قتل کر دیا۔ وزیر کو جب قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے اہل خانہ کو قتل کیا، اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد سامعین محترم اس نے اس گھر کا سارا سامان سمیٹا، سارا سامان سمیٹ کر باندھ کر جا کر دوبارہ چوروں کے قافلے سے مل گیا۔ سامعین محترم، جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ زمین شور میں سنبل نہیں ہوگا، اس میں محنت اور وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بادشاہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، بادشاہ کہنا یہ چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جس جگہ پر شور ہو وہاں پر سنبل کہتے ہیں خوشبودار گھاس کو، بادشاہ کہتا ہے جہاں سے لوگوں کا آمد و رفت ہو، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہو، وہاں پر خوشبودار گھاس نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، بادشاہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس جگہ پر محنت کرنے سے اچھا ہے آپ اس جگہ پر محنت ہی نہ کریں، کیونکہ وہاں سے خوشبودار گھاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں سے لوگوں نے آنا جانا ہے، وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ گھاس دوبارہ ختم ہو جائے گا، وہ گھاس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، بادشاہ نے کہا کہ بدوں سے نیکی ایسے ہے جیسے نیکوں سے بدی کرنا۔ سامعین محترم، بادشاہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمیں اس سبق سے، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سامعین محترم، ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ چاہے کسی کے اوپر جتنی محنت کر لی جائے، جب تک وہ اپنے قلب کو، جب تک وہ اپنے اندرون ضمیر کو، جب تک وہ اپنی جبلت کو خود نہیں اجاگر کرے گا، اسے پوری دنیا تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود کو خود تبدیل نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو قومیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے گول کو جو اپنا آپ کا نظریہ ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر نظر رکھ کر جتنی بھی محنت کی جائے گی وہ کم ہے، تب تک کم ہے جب تک آپ وہ حاصل نہ کر لیں۔ سامعین محترم، میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو نصیحت کی ہے، ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ہماری ویڈیو نہیں دیکھی، اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ کو پوری کی پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کا ساتھ ہی آپ کو اوپر آئی بٹن میں کلک کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ سامعین محترم، آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا کریں تاکہ جو بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔